بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ صرف 30 سیکنڈ کی گیم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں حکومت نے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ 23 سیکنڈ میں پوری عدلیہ کو فتح کر لیا جناب۔ 2 بل پیش کیے جو سینٹ سے بھی اسی دن منظور ہو گئے۔ کیا کہنے اس پارلیمنٹ کا جو انگلی کے اشارے پر ایسے عمل کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پارلیمانی نظام ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، لیکن آج جو کچھ ہوا کیا وہ پارلیمنٹ کے کرنے کا کام تھا؟ پارلیمنٹ کو ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پھر وہی سید مشاہد حسین کا بیان کہ نومبر میں وہ کچھ ہونے جا رہا ہے شاید جس کی تاب یہ حکومت نہ لا سکے، انہیں مدر آف آل ڈیلز کے لیے قیدی نمبر 804 کے پاس جانا پڑے، لیکن حکومت نے ہر وہ کام کیا جس سے اس کا ڈر سامنے کھل کر آتا ہے۔ عدلیہ کو کنٹرول کر لو، ہائی کورٹس کو کنٹرول کر لو، آرمی چیف کو اپنے ساتھ کر لو اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے جاؤ اور پھر چین کی بانسری بجاتے جاؤ، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کا اختتام ہونا ہے۔ ہر پاکستانی کو امید ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ ہم ان حالات کو ساری عمر برداشت کرتے رہیں، کبھی تو اچھے دن آئیں گے۔ وہ اچھے دن کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اچھے دن وہ ہوتے ہیں جو آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، جو آئین کی کتاب ہمارے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ کے یہ حقوق ہے، ریاست باؤنڈ ہے، بندی ہوئی ہے اس کانٹریکٹ کے اندر کہ وہ آپ کو یہ تمام حقوق فراہم کرے گی۔ لیکن پچھلے 2 سال سے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، نہ تو یہاں بنیادی انسانی حقوق رہے اور نہ ہی آزادی اظہار رائے۔ بیرون دنیا ہمیں بار بار چھتر مار رہی ہے کہ کیا کر رہے ہو، ہمبل جاؤ، اپنا گھر درست کر لو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک ہمارے جسے کہتے ہیں نا کانوں پر جوں تک نہیں رینگی کہ ہم نے کوئی چیز ٹھیک کرنی ہے، کوئی نظام بہتر کرنا ہے، کوئی حالات بہتر کرنے ہیں، اس ملک کے شہریوں کی زندگی بہتر کرنی ہے۔ امید اب لگ چلی ہے کہ 12 گھنٹے بعد شرح دستور کی سفید عمارت میں وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی طرف اب ساری نظریں ہیں۔ 23 سیکنڈ میں عدلیہ کو فتح کر لیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا اور اس پہ اپنی مرضی کی ترامیم کر لی گئی ہیں۔ ابھی تک کی باتوں کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منیب کا پتہ جو ہے وہ صاف کر دیا گیا۔ حکومت کی آنکھ میں چبھنے والا جو روڑا تھا نا وہ انہوں نے نکال دیا جناب، کیونکہ جسٹس منیب جسٹس قاضی صاحب کو پسند نہیں تھے، تو حکومت نے بھی وہی پالیسی آگے لے کے چلی کہ قاضی صاحب کو ایک مرتبہ اور خوش کر دیا جائے۔ جسٹس منیب کو انہوں نے کمیٹی سے نکالا تھا تو جسٹس یحییٰ آفریدی انہیں واپس کمیٹی میں لے کے آئے تھے کہ آئیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اب حکومت نے باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے انہیں باہر کی راہ دکھائی ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا؟ 12 گھنٹے کا انتظار کریں، سپریم کورٹ میں وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے۔ حکومت نے اپنا کام تقریباً جسے کہتے ہیں نا پورا کر لیا، وہ سکون سے آج کی رات گزارے گی، چین کی نیند سوئے گی کہ دیکھیں ہم نے تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ جب آپ ساری پاورز کو اپنے ہاتھ میں کرتے ہیں تو پھر آپ سب سے کمزور ہوتے ہیں، آپ اسی وقت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اور اسی وقت وہ ہو جاتا ہے جس کی آپ نے توقع نہ کی ہو، جسے بخلاف توقع کہا جاتا ہے۔ قدرت کا اپنا قانون ہے، قدرت اپنے قانون کے تحت ہی چلتی ہے اور چلاتی ہے۔ ہم بہت لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جو پاورز کو اپنے ہاتھ میں کرتے تھے، مکے لہراتے تھے، اس ملک کے شہریوں کو کہتے تھے کہ مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، پھر اس ملک میں رہنا اس شخص کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ قسمت ایسے پلٹا کھاتی ہے کہ پھر انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، کیونکہ نظام قدرت وہ اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے پھر بھی اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو اس کی آواز بھی نہیں آتی۔ آج جو کچھ اس ملک میں ہوا وہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا طریقہ کار درست تھا؟ اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ طریقہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک میں بحث ہوتی کہ اس ملک کی بیسک ضرورت کیا ہے، اس ملک میں بنیادی تبدیلی کیا لانی چاہیے، انسانی حقوق پہ کیسے بہتری کرنی چاہیے، بنیادی سہولتیں کیسے بہتر کرنی چاہیے، عام آدمی کی زندگی کو یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں کوئی 1% ہم لے کے جاتے ہیں، اس ملک کی ساکھ کو بہتر بناتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم نے تو وہ کام شروع کر دیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو فتح کرتے جائیں۔ جناب 2 کام آج بڑے ہوئے ہیں، ایک تو آرمی چیف اور سب سے دوسرے ان کی 5 سال جو مدت ہے وہ بڑھ گئی، 3 سال سے اب 5 سال بڑھا دی گئی ہے۔ یہی انہوں نے پہلے چیف جسٹس کے ساتھ کیا کہ 3 سال کی اس کی مدت ہو، حکومت کی اپنی مدت 5 سال ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بڑی کارروائی ڈالی گئی ہے کہ اس 5 سال میں وہ ایکسٹینشن بھی ہو سکے گی، یعنی آپ اگر اس ملک میں تاحیات آرمی چیف چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ حکومت اپنی مرضی کا پلان لے کے آگے چلے گی، اور آپ ذہن میں رکھیے
بلاول بھٹو کی وہ تقریر جس میں اس نے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو مل کے بیٹھ کے ایسا پلان کرنا چاہیے, ایسے حالات پیدا کر دینے چاہیے کہ مجھے اور مریم کو اگلے 30 سال کو مسئلہ نہ ہو. تو لے 30 سال کا پلان سامنے آ گیا. اور کیسے؟ وہ اس طرح جناب 2 کارروائیاں ڈالی گئی ہیں, ایک میں بتا چکا, دوسرا سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد کو بہتر بنایا گیا. لیکن آپ سوچیں کہ ہمیں بار بار انڈیا کی مثال یہاں دی جاتی ہے, وہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, وہاں وہ ہے, یہاں کیا کچھ نہیں ہم کمپیریزن میں جاتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں حقوق کیسے ہیں انسان کے, ان کے شہریوں کے حقوق کیسے ہیں؟ کیا وہاں بھی یہی حالات ہیں؟ وہاں فوج ایسے کام کرتی ہے جیسے یہاں کرتی ہے, وہاں کی پارلیمنٹ ایسے ہی امپلیمنٹ کرتی ہے چیزیں کہ رات کے اندھیرے میں 26ویں آئینی ترمیم لے آئیں اور کسی کو کان خبر نہ ہو. کیا وہاں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یا وہ جب سے ملک بنا ہے اس نے جمہوریت دیکھی ہے, ہم نے ذرا جمہوریت میں دوسرے مزے بھی چکے ہیں. جناب وہاں کی مثال دی گئی کہ دیکھیں وہاں بھی 34 جج ہیں, یہاں بھی 34 کر دیتے ہیں. یہاں بھی ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد جو پہلے 10 قانون کے تحت 10 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, وہاں 12 کر دیتے ہیں. جناب پہلے 10 سے پورے کر لو, پھر 12 بھی کر لینا. مثال دی گئی. لیکن اس میں انتہائی اہم چیز جو آپ کے گوش گزار کرتا چلوں, بھارت کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے, جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد وہاں 33-34 کے لگ بھگ ہے, جبکہ 25 ہائی کورٹس ہیں جن میں 1114 جو ہے وہ جج ہیں, جبکہ پاکستان میں صرف 24 کروڑ آبادی ہے. 1 ارب 45 کروڑ اور 24 کروڑ, کمپیرزن چیک کر لیں. وہاں کی آبادی ہے, یہاں کی آبادی 24 کروڑ ہے اور 96 ہائی کورٹس کے ججز ہیں. اور پھر اب ہم 34 جو ہے وہ کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے جج. اور میرے خیال میں ڈبل سٹوری اب سپریم کورٹ بنے گی, بینچز ہی بینچز ہوں گے, کام ہی کام ہوگا, جج ہی جج ہوں گے, کیس ہی کیس سنے جائیں گے. اور لاجک کیا دی گئی ہے اس میں, اس کے بعد میں آتا ہوں کہ جسٹس منصور کا بھی پتہ کٹا ہے یا نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں یہ قانون سازی پاس کیسے ہوئی اور کتنے سیکنڈ اس پہ لگے, اور اس پہ رد عمل پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا وہ کیا. پہلے سنیے 23 سیکنڈ میں. وہ کہتے ہیں نا اتنے سیکنڈ میں تو وہ جیسے فاسٹ فوڈ کہا جاتا ہے کہ میک ڈونلڈ کا برگر نہیں ملتا, لگتا ہے کہ یہ نیا عالمی ریکارڈ ہماری پارلیمنٹ نے بنایا کہ 23 سیکنڈ کے اندر قانون سازی کر کے دکھا دی. یہ 23 سیکنڈ کی سانگ. That the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. جناب 23 سیکنڈ لگے ہیں عدلیہ کو فتح کرنے میں پارلیمنٹ کو, اور یہ دوسری دفعہ کی ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو جناب قاضی صاحب کی بنائی ہوئی چیزیں ہمیں سامنے نظر آئی تھی, کیونکہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی جسٹس منصور کو اور جسٹس منیب کو کہ یہ گھر چلے جائیں گے, ان کا پتہ صاف. لیکن انہوں نے گھر جانا پسند نہیں کیا, انہوں نے کہا میدان میں لڑیں گے. اور جسٹس یحییٰ کو بھی سلام ان ججز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کہ عدلیہ کو مضبوط کیسے کرنا ہے, کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا یہ عدلیہ کو جوڑیں گے اور غیر متنازع رہیں گے. آج پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کا متن میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور پھر ثابت کروں گا کہ حکومت پھر غلطی کر بیٹھی ہے, ایک بڑا بلنڈر اس میں بھی کر بیٹھی ہے, کیونکہ شاید جسٹس منیب کو گھر نہ بھیجا جا سکے اور نہ ہی اس کمیٹی سے باہر کیا جا سکے. وہ کیسے, اس پر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے جناب پی ٹی آئی کا اس میں رد عمل کیا ہے یہ سنیے گا. بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا رد عمل دیا, انہوں نے کہا کہ آج جمہوریت کو بادشاہت میں بدل دیا گیا. آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے. اس ملک کی ایوان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے. اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایوان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے. یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی. پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائے. آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی, قانون سازی کی گئی ہے. حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی. حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق
इंट्रोड्यूस हुआ हो, आईन के मुताबिक वो अपनी कमेटी में जा चुका हो, रिपोर्ट आ चुका हो और उस पर बहस हुई हो और उसके बाद उसको पास किया गया हो। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, आप लॉ मिनिस्टर के अलावा उनके फेडरल मिनिस्टर से पूछे कि आज आप लोगों ने 4-6 किस्म की जो कानून साजी की और कवानीन पास किए, उसके कंटेंट्स क्या है, उनको पता नहीं होगा। जिस वक्त असेंबली का इजलास शुरू हुआ 2 घंटे 3 घंटे की ताखीर से, तो उसी वक्त एक सप्लीमेंट्री एजेंडा आया। पहले एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, 17 से 33 किया गया। मैं सबको एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सतब उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में, जिसमें 28 हाई कोर्ट है, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी चाह रहा है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है, उतने बड़ी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे। क्योंकि हमें इंसाफ की अशद ज़रूरत है। सिर्फ एक ही बात की जा सकती है, हमें इतने जज दे दो कि हमें हर तरफ इंसाफ इंसाफ नज़र आता है, या फिर हर तरफ रोड़े अटकाने, रास्ता बंद करने वाले जज मिल जाए जो हर तरफ आइन की किताब लेकर घूमे और कहें कि आइन में ये दर्ज है, जैसे हमने काजी साहब को देखा, लेकिन आइन की किताब खोलने की ज़हमत ना की। इस मुल्क में हर कानून शिकनी हुई, आइन शिकनी हुई, लेकिन वो शख्स एक मरतबा नहीं बोला। आगे हुकूमत ने अपनी नई जो है ना अदलिया जिसको कहते हैं वो बनाने का कर लिया कि 17 जज पहले अपने नए जज ले, और पुराने जजों को निकाल दो, पुराने जज बेकार है जनाब। 2 एडहाक जजेस का कुछ सोच ही नहीं रहा, उनका क्या होगा बेचारों का। 17 और 17 34 और 2 एडहाक, 36 जज, 1 चीफ जस्टिस और 1 आइनी बेंच। आइनी बेंच का सरबराह भी कल चुना जाएगा, और जब चुना जाएगा उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के रद्द-ए-अमल का भी आइडिया होगा और मूड भी समझ आएगा कि अब होना क्या, क्योंकि लायर्स तो ऐलान कर चुके कि छड़ांगे नहीं, लेकिन देखते हैं वो कब पकड़ेंगे, कब, ताकि पहले पकड़ेंगे तो फिर छड़ांगे नहीं वाला हिसाब आएगा, क्योंकि ये भी नारे लगाकर साइड पे हो जाते हैं। सबसे बड़ा बयान जो ना इस दफा भी माशाल्लाह से मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आया, जिन्होंने कहा था ना काले लिफाफे में काला नाग, काला मुसवदा, और जाके वोट दिया था। अब उन्होंने क्या कहा, अब उनकी आवाज सुनिए और वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि शक की बुनियाद पर 30 दिन में कानून तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के लंबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर काला कमाल रहे हैं। इनकी बात पर यकीन नहीं करना। लेकिन आज दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है, और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। ये सिर्फ तकरीरें करते रह जाएंगे, हमें बेवकूफ़ बनाते रह जाएंगे, पीटीआई को किसी और साइड पे लगाते रह जाएंगे, टाइम टेक करेंगे और हुकूमत के लिए मैदान खाली करा के जाके वोट कराएंगे। ये सिर्फ तकरीरें करने वाले मौलाना फजल रहमान हैं। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे भी इस कौम के साथ वो जुल्म किया, हमेशा धोखा दिया। सिक्के का वो रुख हमें दिखाया कि जैसे हम समझें कि ये तो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, ये आइन शिकनी में बिल्कुल इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये 26वीं आईनी तरमीम के सामने जाके खड़े होंगे। माशाल्लाह से उसी लाइन में जाके खड़े हो गए थे। काले नाग को खुद पेटारी से निकाल के उसको आगे बीन बजा के सलूट मार के आए थे। इन पर क्या बंदा यकीन करे, इनकी तो सियासत ही इन्हीं वाकयात से भरी हुई है। हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, भाई नहीं है आप खड़े, आप मुनाफकत के साथ खड़े हैं। इसके बाद जी सबसे खास चीज वो मतन
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسٹس منیب اس کمیٹی میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ حکومت سے بلنڈر ہوا ہے، اس کی نشانیاں واضح ہیں اس متن کے اندر جو انہوں نے آج بنا کے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم کی ہے نا، پھر ایک دفعہ اس کے اندر اس کا متن میرے پاس ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اور اس میں جو خاص چیز ہے، سب سے خاص چیز کہ حکومت سے غلطی کیا ہوئی ہے جناب، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا متن ہے جناب، بل کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایک بار تبدیلی تجویز کر دی گئی ہے، بلکہ اب تو منظور ہو گئی ہے۔ نئی ترمیم کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور آئینی بینچ کے سینئر ترین جج پر مشتمل ہوگی۔ جب تک آئینی بینچ کا سینئر ترین جج نامزد نہیں ہوتا تب تک کمیٹی چیف جسٹس اور سینئر ترین ججز پر مشتمل ہوگی۔ یعنی کہ اس ہفتے کی بھی خاص لسٹ جو آئے گی وہ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اور جسٹس منصور صاحب یہی بنائیں گے۔ اس ہفتے کا بھی وہی تعین کریں گے، تشکیل وہی بینچز کی کریں گے۔ لیکن اس سے اوپر والی جو لائن میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے کہ اس میں وہ نشانی موجود ہے جس کی میں تشریح کرتا ہوں۔ اگر چیف جسٹس اور سینئر ترین جج آئینی بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں تو آئینی بینچ کا اگلا سینئر ترین جج کمیٹی کا رکن ہوگا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہاں حکومت کے لیے بلنڈر بھی ہے، شکست بھی ہے۔ اگر سپوز جسٹس یحییٰ بن جاتے ہیں آئینی بینچ کے سربراہ تو پھر جسٹس منصور اور جسٹس منیب اسی جگہ ہوں گے۔ اگر جسٹس منصور بن جاتے ہیں آئینی بینچ کے سربراہ تو پھر بھی کمیٹی میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے۔ حکومت نے بلنڈر کر دیا، اپنی طرف سے پتہ صاف کیا، لیکن ابھی بھی اس میں گنجائش باقی ہے۔ اور اگر مانے حکومت کے سر پر وہ بم پھٹے سپریم کورٹ میں کل ہونے والے اجلاس میں کہ آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس منیب کو بنا دیا جائے، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت نے اس کے بارے میں سوچا کہ جسٹس منیب کو گھر کیسے بھیجنا ہے؟ کیا ایسے ہی بھیجیں گے آپ کی خواہشیں تو ہزار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آپ کب تک ہیں، کیسے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں۔ اس کے بعد جناب، اگر کوئی رکن کمیٹی میں شمولیت سے انکار کرتا ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا آئینی بینچ کے کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکتے ہیں۔ یہ وہی غلطیاں جو قاضی صاحب نے کی تھی نا، کہ ان کو ہم نے بلایا، بھیجا، جسٹس منصور والا خط آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ آئے نہیں، اور انہوں نے کہا تھا جو انہوں نے خط کا جواب دیا تھا وہ کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس بل کے نافذ العمل ہونے کے فوراً بعد کمیٹی اپنا اجلاس بلا کر اپنے کام کا طریقہ کار طے کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کیس درخواست، اپیل، نظر ثانی کی درخواست یا کوئی اور معاملہ آئینی بینچ یا سپریم کورٹ کے عام بینچ میں سے کسی ایک کے پاس جانے کا سوال اٹھے تو کمیٹی اسے کسی بھی بینچ کو بھجوانے کا زبانی حکم دے گی۔ اس میں کون سی سائنس ہے؟ رجسٹرار سپریم کورٹ آئینی بینچوں کے انتظامی سپورٹ فراہم کرنے کے پابند، وہ ویسے بھی پابند ہوتے ہیں یار۔ جج کی دستیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام بینچوں میں نامزدگی تمام صوبوں سے یقینی بنائی جائے گی۔ صحیح ہے۔ کسی بھی آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل لارجر آئینی بینچ میں 30 دنوں میں دائر کی جا سکے گی۔ یہ پچھلے میں مسنگ تھی جس کی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ اگر لارجر بینچ میں کیس گیا ہوگا تو پھر اس پر کیا ہوگا۔ آئینی بینچ کے اوپر لارجر بینچ کا اس میں ذکر نہیں تھا، اب آ گیا کہ لارجر بینچ اس کو سنے گا۔ آئین کے آرٹیکل 184/3 جس کی حکومت کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کے تحت موجودہ تمام اپیلیں بھی آئینی بینچز کو منتقل کر دی جائیں گی۔ حکومت اپنے کام پر لگی ہوئی ہے کہ ان کو 100 موٹو کی پاور جو ہے نا وہ ساری شفٹ کرنی ہے سپریم کورٹ سے لے کر اب جناب وہ آئینی بینچ کریں گے۔ ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں پہلے دائر ہونے والی درخواست پہلے سنی جائے گی، بعد میں دائر ہونے والی درخواست کو بعد میں سنا جائے گا۔ اس میں کون سی لاجک ہے؟ وہ تو قاضی صاحب تھے جو یہ اپنی من مرضی کرتے تھے کہ یہ کر دو وہ کر دو، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آنے والی وہ کہ قاضی صاحب کا وہ غرور آپ کو یاد ہوگا جب ان سے کہا گیا کہ یہ نظر ثانی کی اپیل سے، انہوں نے کہا نہیں سنتا، میری مرضی، میری عدالت، میری مرضی۔ تو اب انہوں نے ایک چیز ڈال دیا جو کہ اچھی ہے کہ پہلے جو آئے گی درخواست وہ پہلے سنی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے ہر کیس کی ریکارڈنگ کی جائے گی اور ٹرانسکرپٹ بنایا جائے گا۔ بہت اچھی چیز ہے، اس کی بہت اشد ضرورت تھی تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جن کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جج بیٹھ کر عدالتوں میں مزے لیتے ہیں وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں، کن بنیادوں پر کرتے ہیں، ان کا بولا ہوا ایک ایک لفظ اب آپ کی دسترس میں ہوگا۔ آپ خود جج کے اوپر جج بن جائیں گے کہ یہ جج کیسا ہے۔
جیسے ہم نے قاضی صاحب کو ایکسپوز ہوتے دیکھا تھا نا، ویسے ہی جسٹس امین، جسٹس نعیم افغان، سب ججوں کا اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بولتے کہاں سے بولتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جناب مقدمے کی سماعت کی کاپی 50 روپے فی صفحہ کے حساب سے دستیاب ہوگی۔ واہ جی، جب ویڈیو پڑی ہوگی تو پھر صفحوں کو کیا کرنا، اگر صفحے چاہیے ہوں گے تو وہ آپ کو 50 روپے کا ایک صفحہ مل جائے گا۔ یہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور میں بتا چکا آپ کو کہ حکومت یہ جو ہے ناکام رہی ہے اس بلنڈر سے کہ جسٹس منیب کا، جیسے انہوں نے ابھی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی ہوئی ہے نا کہ جسٹس منیب کی کمیٹی سے چھٹی ہو گئی ہے، لیکن ہوئی نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی اس میں اگر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ادھر ہی ہوں گے، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اگر جسٹس منصور ہے، جسٹس یحییٰ میں سے کوئی آئینی بینچ کا سربراہ بن جاتا ہے تو پھر بھی سینئر ترین جج وہ ہوں گے۔ اگر جسٹس منصور ادھر چلے جاتے ہیں پھر بھی وہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے، ان کے بعد سینئر ترین جج پھر بھی ہیں۔ تو جسٹس منیب جو ہے اور ڈرونا خواب ادھر کا ادھر ہے۔ حکومت جتنا مرضی جو کچھ کرے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہ اور کیا گل دکھاتے ہیں۔ اور اب صرف 12 گھنٹے کا انتظار، مجھے لگتا ہے کہ بہت سخت رد عمل آنے والا ہے سپریم کورٹ سے، نرم لہجے میں بہت سخت رد عمل آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بنے ہیں تو وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہے ہیں، عدلیہ کے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جو زخم ہیں ان پر مرہم رکھ رہے ہیں۔ حکومت زخم پر زخم لگا رہی ہے اور وہاں پر ججز آپس میں ایک دوسرے کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، 12 گھنٹے کا آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، میں بھی کر لیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے کیا خبریں آتی ہیں، کیونکہ ججز کی تعداد کا کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنے چاہیے، وہ فیصلہ وہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں کتنے جج چاہیے، آیا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کریں گے، اور ان کے مشیر ہیں، یاد رکھیے گا ایک نام، جسٹس منصور علی شاہ تھے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ آگے بھی رہیں گے۔ اور حکومت کو ان کو دیکھ کے آنکھیں جھکانا پڑیں گی، اپنے غصے پر قابو پانا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو لگی رہے کیسے۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔